آج کی تاریخ 3 ربیع الاول ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کی تاریخ 3 ربیع الاول ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ جو مجلسیں ہیں یہ مجلسیں دانشگاہ ہیں، یونیورسٹی ہیں، مدرسہ ہے۔ جب آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسے خالی ایک چیز نہیں پڑھائی جاتی، مختلف قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مختلف قسم کے افراد آتے ہیں، کوئی انگلش پڑھاتا ہے، کوئی ہندی پڑھاتا ہے، کوئی میتھ پڑھاتا ہے، کوئی سائنس پڑھاتا ہے، کوئی جی کے، مگر وہ اسکول ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے اسکول میں بھی مختلف سبجیکٹ ہیں، ویسے ہی ذاکری کی دنیا میں بھی مختلف سبجیکٹ ہیں۔ کوئی آتا ہے وہ دلائل پہ بات کرتا ہے، کوئی آتا ہے وہ آیات پہ بات کرتا ہے، کوئی آتا ہے تاریخ سنا کے جاتا ہے۔ میری مجلس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں مجلس پڑھ کے اتروں تو کم سے کم بچے کے ذہن میں ایک تاریخ پہنچ جائے۔ اور خصوصاً یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں جو مجلس ہوتی ہے وہ تو صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مانتے۔ میں نے بنیاد مجلس اسی لفظ سے رکھی۔ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مانتے۔ آپ کسی بھی سڑک سے گزریں، مسجدوں کے منار نظر آتے ہیں، بہت بڑا لکھا ہوتا ہے مسجد، مسجد فلاں، مسجد فلاں۔ مسجد کے اندر جائیں گے آپ کو صفیں بھی ایک جیسی نظر آئیں گی، آگے بڑھیں گے طاق میں رکھا ہوا قرآن بھی ایک جیسا نظر آئے گا، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ آپ اور ہم ایک ہی موسم میں حج پہ بھی جاتے ہیں، احرام بھی ایک ہی کلر کا باندھتے ہیں، اور اختلاف کوئی نہیں ہے۔ حج پہ جا کے جسے ہم چومتے ہیں اسی کو آپ چومتے ہیں، اور جنہیں ہم پتھر مارتے ہیں انہی کو آپ بھی پتھر مارتے ہیں۔ جیسے قربانی ہم دیتے ہیں ویسے ہی آپ دیتے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ایک جیسا ہے تو پھر سب کچھ ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو بات بڑی کہی تھی بھائی، ایک صلوات پڑھیں بھر محمد والے محمد پر، سنتے رہیے گا۔ جب سب کچھ ایک جیسا ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، حج ایک موسم میں ہو رہا ہے، رمضان میں روزے ایک رکھے جا رہے ہیں، تو پھر جب سب کچھ ایک جیسا ہے تو سب کچھ ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات رکھی جاتی ہے کہ جی ان میں اور ہم میں اور ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، تو جلدی سے بچے کو مطمئن کرنے کے لیے جواب دے دیا جاتا ہے کہ بیٹا مسئلہ ہمارے ہاں سب کچھ ایک جیسا ہے، بس جھگڑا جو ہے وہ امامت کو لے کے ہے۔ جھگڑا کس چیز کو لے کے؟ امامت کو لے کے، ولایت کو لے کے، خلافت کو لے کے۔ غلط۔ شیعت کا کوئی جھگڑا امامت کو لے کے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو امامت تیسرا عنوان ہے، ہمارا تو جھگڑا سارا نبوت کو لے کے ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ آیا ہے وہ نبی کی وجہ سے آیا ہے، ہم نے جنہیں مانا انہیں بھی نبی کی وجہ سے مانا، اور جنہیں نہیں مانا انہیں بھی۔ ہمارا کوئی اختلاف مولا کائنات کو لے کے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ماؤں نے بتایا ہے کہ ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جائے علی کا بڑھتا کچھ نہیں، اور ساری دنیا علی کو چھوڑ کے چلی جائے علی کا گھٹتا کچھ نہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر۔ نمبر کا ہے کہ ہم پہلے پہ مانتے ہیں، آپ چوتھے پہ مانتے ہیں، مانتے سب ہیں، تو مولا کائنات کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا؟ بھئی جب سب کچھ ایک جیسا ہے جھگڑا کس بات کا؟ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، آیت سب کو یاد ہے وہ پہلے سے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا اللہ یہ کہہ کس کو رہا ہے؟ مجھے؟ آپ کو؟ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے، یعنی خطاب نبی سے ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
اب یہ آیت آدھی ہے، یہ اگر اتنی آیت پڑھ دی جائے تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ اس کے پہلے کوئی معاملہ ہوا ہے، تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس سے پہلے کا معاملہ آپ دیکھیے تاکہ آپ کی سمجھ آئے۔ یاد رکھیے گا عنوان کیا ہے؟ اختلاف کیوں ہے۔ امامت کو لے کے کوئی اختلاف نہیں ہے، ولایت کو لے کے کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے نبوت کو لے کے۔ اختلاف کسے؟ نبوت کو لے کے، وہی مجھے ثابت کرنا ہے اور اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ، اس کا مطلب یہ کہ ماضی میں ایک واقعہ ہے، جبھی تو کہا جا رہا ہے۔ اب روایات آپ اٹھا کے دیکھیں، روایت کہتی ہے کہ نبی حج کے لیے آئے، نبی نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے۔ نبی خانہ کعبہ کا طواف کر ہی رہے تھے کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ نبی نے جبرائیل کو دیکھا، کہنے لگے نہیں پہنچا سکتا، جان کو خطرہ ہے، خانہ کعبہ جان کو خطرہ ہے۔ جبرائیل واپس چلے گئے، طواف مکمل ہوا، نبی میدان عرفات میں آ گئے، اور جب میدان عرفات میں آئے پھر جبرائیل آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ نبی نے کہا نہیں پہنچا سکتا کیونکہ جان کو خطرہ ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آدھی تو مجلس یہی مکمل ہو گئی۔ اگر سمجھدار ہیں لوگ، بھائی نبی کھڑے ہیں خانہ کعبہ میں اور حج کر رہے ہیں اور طواف چل رہا ہے، اور جبرائیل کہہ رہا ہے وہ پیغام پہنچا دیجئے، نبی کہہ رہے ہیں جان کو خطرہ ہے، تو پہلے تو مسلمان جا کے نبی سے پوچھیں کہ کعبے میں جان سے کا خطرہ کن سے تھا؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ۔ بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں، اور مجھ سے کوئی صاحب کہنے لگی یہ پڑھیں، اور میں کہوں گا جان کا خطرہ ہے، تو ہر عقل مند آدمی پوچھے گا حسینی صاحب یہ بتائیے ان میں سے جان کا خطرہ کس سے ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں تو کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ اب نبی کھڑے ہوئے کعبے میں، مکے میں نہیں، کعبے میں۔ کعبہ تو بہت بڑی چیز ہے، مکہ وہ شہر ہے جس میں کافر کی انٹری بھی نہیں ہے، جس کی ورود پہ لکھا ہے حاجی لوگ موجود ہیں، جب آپ مکے میں داخل ہوں گے بڑا سا بورڈ لگا ہے نان مسلم ناٹ الاؤڈ، یہاں غیر مسلم کا آنا منع ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، تقریر تو مکمل ہو گئی اسی جملے میں، بھائی اس شہر میں کافر آ نہیں سکتا، یہ مسلمانوں نے بہت بڑا بورڈ لگایا ہے، تو پھر ہوش میں آؤ، بورڈ پہ تو تم نے لکھ دیا کہ کافر اس شہر میں آ نہیں سکتا، اور کتاب میں لکھ رہا ہے کہ چابی ابو طالب کے پاس تھی۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا بر محمد و آل محمد پر۔